آج ہم 624 عیسوی کے عرب میں چلتے ہیں۔ یہ جنگ بدر کی کہانی ہے۔ اور دیکھیں، یہ صرف تلواروں اور نیزوں کی کہانی نہیں ہے، یہ حکمت عملی کی، نفسیات کی اور عقیدے کی کہانی ہے۔ بالکل، یہ سمجھنے کی کوشش ہے کہ کیسے 313 افراد پر مشتمل ایک گروہ نے اپنے سے 3 گنا بڑی فوج کو شکست دی۔ جی، ایک ایسی فوج جو کہیں زیادہ طاقتور اور منظم تھی۔ یہ بظاہر ناممکن نظر آنے والی فتح آخر ممکن کیسے ہوئی؟ آج ہمارا مقصد یہی ہے کہ ان ذرائع کی گہرائی میں اتر کر سمجھیں کہ اس تصادم کے پیچھے کیا محرکات تھے، اور میدان جنگ میں وہ کیا فیصلے تھے جنہوں نے سب کچھ بدل دیا، اور کیسے اس ایک دن کے نتیجے نے پورے خطے کا مستقبل ہمیشہ کے لیے طے کر دیا۔ تو آئیے اس کہانی کو شروع سے شروع کرتے ہیں۔ جی ضرور۔ تو منظر نامہ کچھ یوں ہے کہ مسلمان مکہ سے اپنا سب کچھ چھوڑ کر مدینہ ہجرت کر چکے ہیں۔ جی، وہ ایک نئی جگہ پر اپنی زندگی شروع کر رہے ہیں، لیکن معاشی طور پر بہت کمزور ہیں۔ ان کے پاس گزارا چلانے کے لیے، مطلب اپنی بقا کے لیے، ایک ہی راستہ تھا: مکہ سے شام آنے جانے والے امیر تجارتی قافلوں کو روکنا۔ اور یہ سمجھنا بہت ضروری ہے کہ یہ قافلے قریش مکہ کے لیے کیا حیثیت رکھتے تھے۔ ان کی معیشت کی جانتے ہیں نا؟ بالکل، یہ صرف تجارت نہیں تھی، یہ ان کی طاقت اور وقار کی علامت تھی۔ ان قافلوں پر کوئی بھی حملہ وہ سیدھا ان کی شہرک پر حملے کے مترادف تھا۔ اچھا، تو جب مسلمانوں نے ان قافلوں کو روکنا شروع کیا تو یہ صرف سامان لوٹنے کی بات نہیں تھی، یہ مکہ کے پورے معاشی اور سیاسی نظام کے لیے کھلا چیلنج تھا۔ اور اسی تناظر میں ایک بہت بڑا، بہت مالا مال قافلہ شام سے واپس آ رہا تھا، جس کی قیادت مکہ کے ایک بہت ہی تجربہ کار اور ہوشیار رہنما ابو سفیان کر رہے تھے۔ تو پیغمبر اسلام نے تقریباً 313 ساتھیوں کے ساتھ اس قافلے کو روکنے کا فیصلہ کیا۔ لیکن یہ کوئی عام منصوبہ نہیں تھا، یہ ایک بہت بڑا جوا تھا جس کے نتائج کچھ بھی ہو سکتے تھے۔ اور یہیں سے کہانی ایک جاسوسی تھرلر کی طرح دلچسپ ہو جاتی ہے۔ جی، ابو سفیان کو شک تھا کہ اس کا پیچھا کیا جا رہا ہے۔ وہ بہت محتاط تھا۔ راستے میں ایک جگہ پڑاؤ ڈالنے کے بعد وہ خود جانچ پڑتال کرنے نکلے۔ اور انہیں وہاں کچھ ملا؟ انہیں اونٹ کی کچھ مینگنیاں ملی۔ جب انہوں نے اسے توڑا تو اس کے اندر کھجور کی گٹھلیاں تھیں۔ کھجور کی گٹھلیاں؟ اس سے انہیں کیا پتا چلا؟ یہ تو ایک بہت ہی چھوٹی سی تفصیل لگتی ہے۔ یہی تو ذہانت ہے۔ ابو سفیان جانتے تھے کہ اس علاقے کے اونٹ کھجوریں نہیں کھاتے۔ اچھا، یہ مدینہ کے اونٹوں کی خوراک تھی۔ وہ چھوٹی سی گٹھلی ان کے لیے ایک انٹیلیجنس رپورٹ تھی۔ کمال ہے۔ انہیں فوراً اندازہ ہو گیا کہ مدینہ سے ایک لشکر ان کے بہت قریب ہے اور ان کے قافلے کے انتظار کر رہا ہے۔ اس ایک لمحے نے سب کچھ بدل دیا۔ تو ابو سفیان نے فوراً کیا کیا؟ ظاہر ہے وہ گھبرا گئے ہوں گے۔ وہ گھبرائے نہیں، انہوں نے فوراً 2 بڑے فیصلے کیے۔ پہلا، انہوں نے قافلے کا راستہ ہی بدل دیا۔ فوراً؟ جی فوراً۔ وہ بدر کے متوقع راستے سے ہٹ گئے اور بحیرہ احمر کے ساحل کے ساتھ ساتھ ایک غیر معروف اور لمبے راستے پر تیزی سے چل پڑے۔ اور دوسرا فیصلہ؟ دوسرا یہ کہ انہوں نے زمزم بن عمرو الغفاری نامی ایک شخص کو، جو اپنی تیز رفتاری کے لیے مشہور تھا، مدد کے لیے مکہ روانہ کیا اور اسے کہا کہ جتنی جلدی ہو سکے مکہ پہنچو۔ اور مکہ میں زمزم کی آمد، وہ تو کسی ڈرامائی منظر سے کم نہیں تھی۔ بالکل، وہ صرف ایک پیغام لے کر نہیں پہنچا، اس نے پورے شہر میں ایک طوفان برپا کر دیا۔ کیسے؟ وہ جب مکہ کے قریب پہنچا تو اس نے عرب کی روایت کے مطابق خطرے کا اعلان کیا۔ اس نے اپنے اونٹ کی ناک اور کان کاٹ دیے، اپنی زین الٹ دی اور اپنی قمیض سامنے اور پیچھے سے پھاڑ دی۔ یہ تو پورا ایک سین تھا۔ جی، پھر وہ شہر میں داخل ہوا اور اونٹ پر کھڑے ہو کر چیخنا شروع کر دیا: اے قریش، تمہارا قافلہ، تمہارا مال، محمد اور اس کے ساتھی اسے لوٹنے آ رہے ہیں، مدد کو پہنچو، مدد کو پہنچو۔ اس کا تو فوری اثر ہوا ہوگا۔ مکہ کا تقریباً ہر بڑا خاندان اس قافلے میں حصہ دار تھا، یہ ان کی سال بھر کی کمائی تھی۔ فوری اور شدید رد عمل۔ پورے مکہ میں خوف و ہراس اور غصے کی لہر دوڑ گئی۔ ہر گھر سے لوگ تلواریں اور نیزے لے کر نکل آئے۔ لیکن پھر تو انہیں پتہ چل گیا ہوگا کہ قافلہ محفوظ ہے۔ جی، ابو سفیان کا پیغام پہنچ گیا تھا کہ قافلہ بچ نکلنے میں کامیاب ہو گیا ہے۔ کچھ سرداروں جیسے عتبہ نے مشورہ بھی دیا کہ اب لڑائی کی کیا ضرورت ہے، واپس چلتے ہیں۔ تو پھر جنگ کیوں ہوئی؟ ایک شخص کی وجہ سے، ابو جہل۔ ابو جہل کا کیا موقف تھا؟ قافلہ تو بچ گیا تھا، جو بنیادی مقصد تھا۔ ابو جہل کے لیے یہ معاملہ اب صرف قافلے کا نہیں رہا تھا،
یہ اس کی انا کا، اس کی طاقت کے مظاہرے کا بن چکا تھا۔ اچھا، اس نے کہا خدا کی قسم ہم واپس نہیں جائیں گے جب تک کہ ہم بدر نہ پہنچ جائیں۔ وہاں 3 دن ٹھہریں گے، اونٹ ذبح کریں گے، دعوتیں کریں گے، شراب پیئیں گے، پورا عرب سنے گا کہ ہم کیسے نکلے اور ہماری طاقت کیا ہے، وہ ہمیشہ ہم سے ڈریں گے۔ یعنی یہ غرور تھا، ایک ایسی ضد جس نے تصادم کو ناگزیر بنا دیا۔ بالکل۔ تو مکہ سے 1000 کا لشکر 100 گھوڑوں اور بہترین ساز و سامان کے ساتھ پورے غرور کے ساتھ بدر کی طرف بڑھنے لگا۔ لیکن دوسری طرف کیا صورتحال تھی؟ مسلمان تو ایک تجارتی قافلے کا سوچ کے نکلے تھے، ان کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ ان کا سامنا ایک پوری فوج سے ہونے والا ہے۔ جی، جب انہیں پتا چلا کہ قافلہ تو نکل گیا ہے اور مکہ سے ایک پوری فوج آ رہی ہے تو یہ ان کے لیے ایک بہت بڑا امتحان تھا۔ وہ تو لڑائی کی تیاری سے آئے ہی نہیں تھے۔ بالکل نہیں، ان کے پاس صرف 2 گھوڑے اور 70 اونٹ تھے جن پر وہ باری باری سواری کرتے تھے۔ اب سوال یہ تھا کہ کیا کیا جائے؟ کیا ایک نابرابر جنگ لڑی جائے یا واپس مدینہ چلا جائے؟ یہ تو قیادت کا ایک بہت بڑا امتحان رہا ہوگا۔ یہ ایک فیصلہ کن لمحہ تھا۔ پیغمبر اسلام نے اپنے ساتھیوں کو جمع کیا اور ان سے مشورہ کیا۔ مہاجرین تو تیار ہو گئے، لیکن انصار کا کیا؟ یہی اصل سوال تھا۔ انصار یعنی مدینہ کے مقامی مددگاروں نے مدینہ کے اندر دفاع کا وعدہ کیا تھا، لیکن یہ جنگ شہر سے باہر لڑی جانی تھی۔ تو انصار نے کیا جواب دیا؟ ان کا فیصلہ سب کچھ بدل سکتا تھا۔ یہ وہ لمحہ ہے جہاں مقداد بن عمرو کھڑے ہوئے اور انہوں نے ایک ایسی تقریر کی جو تاریخ کا حصہ بن گئی۔ انہوں نے کیا کہا؟ انہوں نے کہا، اے اللہ کے رسول، ہم آپ سے وہ نہیں کہیں گے جو بنی اسرائیل نے موسیٰ سے کہا تھا کہ تم اور تمہارا رب جا کر لڑو، ہم تو یہیں بیٹھے ہیں۔ نہیں، ہم کہیں گے کہ آپ اور آپ کا رب مل کر لڑیں اور ہم بھی آپ کے ساتھ لڑیں گے۔ واہ، اس تقریر نے تو لشکر میں ایک نئی روح پھونک دی ہوگی۔ بالکل، ان کے حوصلے آسمان پر پہنچا دیے۔ انہوں نے فیصلہ کر لیا کہ وہ پیچھے نہیں ہٹیں گے۔ تو اب دونوں لشکر بدر کے میدان کی طرف بڑھ رہے ہیں، ایک طرف غرور اور تعداد کی طاقت، دوسری طرف ایمان اور متحد کی عادت۔ جی، اور جب مسلمان بدر کے میدان میں پہلے پہنچے تو انہوں نے ایک بہت اہم تصویراتی قدم اٹھایا۔ وہ کیا تھا؟ یہاں ایک عام سپاہی کی ذہانت کام آتی ہے۔ پیغمبر اسلام نے لشکر کا پڑاؤ ایک جگہ ڈالا۔ تب حباب بن منذر نامی ایک صحابی آگے آئے اور پوچھا، کیا یہ فیصلہ وحی کے ذریعے ہوا ہے یا یہ آپ کی جنگی حکمت عملی ہے؟ اچھا، یہ سوال پوچھنا بھی بڑی بات تھی۔ بہت بڑی۔ جب انہیں بتایا گیا کہ یہ جنگی حکمت عملی ہے تو انہوں نے مشورہ دیا کہ لشکر کو دشمن کے قریب ترین کنویں پر پڑاؤ ڈالنا چاہیے اور باقی تمام کنووں کو ریت سے بھر دینا چاہیے۔ پانی پر قبضہ، صحرا میں پانی سے بڑا کوئی ہتھیار نہیں ہو سکتا۔ بالکل، اس کا مطلب تھا کہ مسلمانوں کے پاس پانی کا ذخیرہ موجود تھا جبکہ قریش کی فوج کو پیاس کا سامنا کرنا پڑتا۔ لیکن ایک منٹ، کیا یہ قدم اس وقت کے عرب روایات کے خلاف نہیں تھا؟ مطلب صحرا میں پانی پر مکمل قبضہ کرنا، یہ تو ایک بہت سخت قدم سمجھا جاتا ہوگا۔ بہت اچھا سوال ہے۔ یہ ایک غیر معمولی اور سخت قدم تھا، لیکن جنگی حالات میں یہ ایک شاندار تصویراتی چال تھی۔ تو کیا انہوں نے قریش کو پانی نہیں لینے دیا؟ دلچسپ بات یہ ہے کہ ذرائع یہ بھی بتاتے ہیں کہ جب قریش کے کچھ لوگ پانی لینے آئے تو انہیں روکا نہیں گیا۔ یہ جنگی سختی اور انسانی ہمدردی کا ایک عجیب امتزاج تھا، لیکن اصل بات یہ ہے کہ اس مشورے کو قبول کیا گیا۔ اور یہ خود ایک بہت بڑی بات ہے نا؟ جی، یہاں ایک لمحے کے لیے رکنا ضروری ہے۔ عرب کے قبائلی نظام میں سردار کا فیصلہ حتمی ہوتا تھا۔ ہاں، پیغمبر اسلام کا اپنے ایک عام ساتھی سے مشورہ لینا اور پھر اس کی رائے کو اپنی رائے پر ترجیح دینا، یہ قیادت کے ایک بالکل نئے ماڈل کا مظاہرہ تھا جو صرف حکم پر نہیں بلکہ مشاورت پر مبنی تھا۔ اس نے لشکر کو یہ احساس دلایا ہوگا کہ یہ ان سب کی جنگ ہے۔ بالکل۔ قیادت کا ایک اور دلچسپ واقعہ ان 2 صحابہ کا بھی ہے جو جنگ سے ٹھیک پہلے لشکر میں شامل ہونے آئے۔ جی، حذیفہ بن یمان اور ان کے والد۔ وہ مکہ سے آ رہے تھے کہ قریش نے انہیں راستے میں پکڑ لیا اور اس شرط پر چھوڑا کہ وہ جنگ میں مسلمانوں کا ساتھ نہیں دیں گے۔ تو جب وہ لشکر میں پہنچے، آپ نے فرمایا، تم اپنا وعدہ پورا کرو، ہم صرف اللہ سے مدد مانگیں گے۔ اس وقت جب ایک ایک سپاہی قیمتی تھا۔ جی، اصولوں کو مصلحت پر ترجیح دینا ایک غیر معمولی فیصلہ تھا۔ تو اب میدان تیار ہے۔ جنگ شروع ہونے سے پہلے عربوں کی ایک قدیم روایت تھی مبارزت کی۔
یعنی انفرادی مقابلے۔ اور یہ مبارزت صرف کچھ لوگوں کی لڑائی نہیں تھی، یہ ایک قسم کا نفسیاتی تھیٹر تھا۔ یعنی جنگ شروع ہونے سے پہلے ہی ایک نفسیاتی برتری حاصل کرنے کی کوشش۔ بالکل، آپ اپنے بہترین جنگجوؤں کو بھیج کر یہ پیغام دیتے تھے کہ ہمارے چیمپئن سے ہی نمٹ کر دکھاؤ۔ اس میں ہارنے کا مطلب تھا کہ پوری فوج کا حوصلہ جنگ شروع ہونے سے پہلے ہی ٹوٹ سکتا تھا۔ اور بدر میں یہی ہوا۔ قریش کی طرف سے 3 بڑے سردار اور جنگجو نکلے، عتبہ بن ربیعہ، اس کا بھائی شیبہ اور اس کا بیٹا ولید بن عتبہ۔ اور ان کے مقابلے میں مسلمانوں کی طرف سے 3 عظیم بہادر آئے، حمزہ، علی اور عبیدہ بن حارث۔ جی، یہ مقابلے تو بہت تیز اور فیصلہ کن ہوئے تھے۔ جی، حمزہ نے شیبہ کو اور علی نے ولید کو فوراً ہلاک کر دیا۔ عبیدہ اور عتبہ کے درمیان مقابلہ سخت تھا اور دونوں زخمی ہوئے، لیکن پھر حمزہ اور علی نے مل کر عتبہ کو بھی ختم کر دیا۔ اپنے 3 بہترین جنگجوؤں کو آنکھوں کے سامنے اس طرح مارے جاتے دیکھنا یہ قریش کے لیے ایک تباہ کن نفسیاتی دھچکا رہا ہوگا۔ بہت بڑا۔ جنگ شروع ہونے سے پہلے ہی ان کا آدھا حوصلہ ٹوٹ چکا تھا۔ اس نفسیاتی شکست کے بعد مرکزی جنگ شروع ہوتی ہے۔ مکہ کا لشکر غصے اور انتقام کے جذبے سے حملہ کرتا ہے۔ جی، وہ تیروں کی بارش کرتے ہوئے آگے بڑھے، لیکن مسلمانوں کی چھوٹی سی فوج اپنی صفوں میں مضبوطی سے جمی رہی۔ انہوں نے پہلے حملے کو روکا اور پھر ایک منظم جوابی حملہ کیا۔ یہ افراتفری کا شکار حملہ نہیں تھا، ہے نا؟ نہیں، یہ ایک سوچی سمجھی حکمت عملی تھی۔ انہوں نے قریش کی قیادت کو نشانہ بنایا، اور یہ حکمت عملی کامیاب رہی۔ جنگ بہت جلد قریش کی شکست میں بدل گئی۔ بالکل، قریش کی صفیں ٹوٹ گئیں، ان کے بڑے بڑے سردار ایک ایک کر کے مارے جانے لگے۔ اور سب سے بڑی شکست ان کے کمانڈر ابو جہل کی موت، جسے 2 نوجوان انصاری لڑکوں نے شدید زخمی کیا اور بعد میں وہ مارا گیا۔ اس کے علاوہ امیہ بن خلف جیسے بڑے سردار بھی مارے گئے۔ جب قیادت ہی ختم ہو گئی تو فوج میں بھگدڑ مچ گئی۔ جی، اور وہ میدان چھوڑ کر بھاگنے لگے۔ نتیجہ سب کے لیے حیران کن تھا۔ قریش کے 70 لوگ مارے گئے، جن میں ان کے اکثر بڑے سردار شامل تھے، اور 70 کو قیدی بنا لیا گیا۔ اور اس کے مقابلے میں مسلمانوں کے صرف 14 افراد شہید ہوئے۔ ذرائع اس فتح کو خدائی مدد اور پیغمبر اسلام کی تصویراتی ذہانت دونوں سے منسوب کرتے ہیں۔ یہ ایک اہم نقطہ ہے۔ دیکھیں، پانی کے کنوں پر قبضہ کرنا ایک خالص فوجی چال تھی، لیکن دشمن کی قیادت، خاص طور پر ابو جہل کا مارا جانا، جسے ذرائع میں اس امت کا فرعون کہا گیا، اسے محض اتفاق سے بڑھ کر ایک نشانی کے طور پر دیکھا گیا۔ تو یہاں زمینی حقیقت اور روحانی تشریح ساتھ ساتھ چل رہی ہیں۔ بالکل، یہ صرف ایک فوجی فتح نہیں تھی، بلکہ ایک سیاسی اور روحانی زلزلہ تھا۔ اس کے فوری اثرات کیا تھے؟ فوری طور پر تو سب سے بڑا اثر نفسیاتی تھا۔ ایک ایسی جماعت جسے مکہ سے نکالا گیا تھا، جو تعداد میں کم تھی، اس نے عرب کی سب سے طاقتور فوجی اور معاشی قوت کو شکست دے دی تھی۔ اس نے ناقابل شکست قریش کے تصور کو پاش پاش کر دیا۔ جی، اس سے پہلے عرب قبائل مسلمانوں کو ایک کمزور گروہ سمجھتے تھے، لیکن بدر کے بعد انہیں ایک ایسی ابھرتی ہوئی طاقت کے طور پر دیکھا جانے لگا جس کو نظر انداز نہیں کیا جا سکتا تھا۔ اور اسی نفسیاتی جیت کے بعد باقی چیزیں ممکن ہوئیں۔ بالکل، مدینہ میں پیغمبر اسلام کی اتھارٹی مکمل طور پر قائم ہو گئی۔ آگے گرد کے قبائل نے مسلمانوں کے ساتھ اتحاد کرنا شروع کر دیا۔ اور خود مسلمانوں کے لیے یہ ان کے ایمان کی تصدیق تھی۔ اس نے انہیں یہ یقین دلا دیا کہ وہ حق پر ہے اور خدا کی مدد ان کے ساتھ ہے۔ یہ حوصلہ آنے والی کئی جنگوں میں ان کا سب سے بڑا ہتھیار ثابت ہوا۔ جنگ کے بعد قیدیوں کا معاملہ بھی بہت اہم ہے، خاص طور پر ابو لاس کا واقعہ، جو پیغمبر اسلام کے داماد تھے۔ جی، یہ جنگ کی ہولناکی کے بیچ ایک ناقابل یقین حد تک انسانی لمحہ ہے۔ ابو العاص کو جب قیدی بنایا گیا تو ان کی اہلیہ زینب، جو پیغمبر اسلام کی بیٹی تھی، نے ان کے فدیے کے لیے مدینہ کچھ مال بھیجا۔ اور اس مال میں ایک ہار بھی تھا۔ جی، ایک ہار جو ان کی شادی پر ان کی والدہ خدیجہ نے انہیں تحفے میں دیا تھا۔ وہی ہار جو پیغمبر اسلام کی مرحومہ بیوی کی نشانی تھا۔ جی، جب پیغمبر اسلام نے وہ ہار دیکھا تو انہیں اپنی مرحومہ بیوی اور اپنی بیٹی کی یاد آ گئی۔ وہ بہت زیادہ جذباتی ہو گئے۔ اچھا؟ ذرائع کے مطابق ان کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ انہوں نے اپنے ساتھیوں سے کہا، اگر تم مناسب سمجھو تو زینب کا قیدی بھی چھوڑ دو اور اس کا ہار بھی واپس کر دو۔ اور صحابہ نے کیا کہا؟ انہوں نے فوراً رضامندی ظاہر کر دی۔ یہ واقعہ ہمیں یاد دلاتا ہے
کہ یہ تمام کردار فاتح اور مفتوح تاریخی شخصیات سے پہلے انسان تھے جن کے آپس میں گہرے رشتے تھے۔ تو خلاصہ یہ ہے کہ جنگ بدر صرف صحرا میں لڑی گئی ایک جنگ نہیں تھی، یہ ایک ایسا فیصلہ کن موڑ تھا جس نے عرب میں طاقت کا توازن بدل دیا، ایک نئی قوت کو قانونی حیثیت دی اور آنے والے تمام واقعات کی بنیاد رکھی۔ بالکل، اور اس نے جنگی حکمت عملی کے وہ اصول قائم کیے جو آج بھی پڑھے اور پڑھائے جاتے ہیں، جیسے کہ جاسوسی کی اہمیت، وسائل پر کنٹرول، جی، دشمن کی قیادت کو نشانہ بنانا، اور سب سے بڑھ کر یہ کہ کس طرح متحد قیادت اور بلند حوصلہ تعداد کی بھاری کمی پر قابو پا سکتا ہے۔ تو بدر نے یہ ثابت کر دیا کہ جنگیں صرف ہتھیاروں اور تعداد سے نہیں جیتی جاتی، بلکہ حکمت، حوصلے اور یقین سے جیتی جاتی ہے۔ اگر ہم پوری کہانی پر نظر ڈالیں تو ایک بات بہت نمایاں نظر آتی ہے۔ جب ابو سفیان کا قافلہ بچ کر نکل گیا تو مکہ کے لشکر میں سے کئی سردار واپس جانا چاہتے تھے، ان کا مقصد پورا ہو چکا تھا، لیکن یہ ابو جہل کی ضد اور غرور تھا کہ نہیں، ہم بدر جا کے جشن منائیں گے اور اپنی طاقت کا مظاہرہ کریں گے۔ اسی ایک فیصلے نے اس تصادم کو جنم دیا۔ جی بالکل، یہ ہمیں سوچنے پر مجبور کرتا ہے کہ تاریخ میں کتنی بار بڑے بڑے تنازعات کسی تصویریاتی ضرورت کے تحت نہیں بلکہ محض انا، غرور اور طاقت کے بیجا مظاہرے کی خواہش سے شروع ہوئے، اور